مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدنا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ
جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید باغ عرب کی بلبل رنگین نوا کہوں باغ عرب کی بلبل رنگین نوا کہوں احمد کہوں مصطفیٰ کہوں خیر البشر کہوں کہ حبیب خدا کہوں میں اس فکر میں ہوں کہ تو ہے کیا اور میں کیا کہوں لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہیں لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہیں تو وہ ہے کہ تیرا رتبہ سب سے عظیم ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا معزز حاضرین محترم سامعین حضرات علماء کرام عزیز نوجوان ساتھیوں 2 اکتوبر سن 2023 برادر عزیز سلیم سندھی صاحب کی دعوت پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سجائی گئی اس عظیم الشان کانفرنس میں اور آپ جمع ہیں اللہ سبحانہ و تعالی و تقدس سونے نبی کا سچا غلام بھی بنائے کل قیامت کے دن آقا کے پیارے ہاتھوں حوض کوثر کا جام بھی نصیب فرما دوستو نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے کتاب وہ ملی جو تمام کتابوں کی سردار ہے 1,24,000 کم و بیش نبی پیغمبر آئے ان کی امتیں آئیں اللہ نے تمام امتوں میں تجھے اور مجھے سردار امت بنا دیا نبی اعلیٰ کتاب اعلیٰ تو اور میں امتی اعلیٰ سونے نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دہاڑے میں سجھاڑوں گا یہ امتی ہے میرا ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر میں خود سونا نبی اسے جنت میں داخل کروں گا ربیع الاول کا مہینہ ربیع کے معنی بہار ربیع الاول پہلی بہار تیرے اور میرے نبی سرور کائنات امام الانبیاء ربیع الاول کے مہینے میں اس کائنات میں تشریف لائے کسی نے لکھا سونے نبی کی ولادت 8 ربیع الاول کو کسی نے لکھا سونے نبی کی ولادت 9 ربیع الاول کو کسی نے لکھا سونے نبی کی ولادت
13 ربیع الاول کو کسی نے لکھا سونے نبی کی ولادت 18 ربیع الاول کو۔ دوستو تاریخ ولادت، تاریخ میلاد، تاریخ پیدائش میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ تیرے اور میرے نبی سرور کائنات، وجہ تخلیق کے کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے پردہ فرمایا، آپ کی وفات ہوئی ربیع الاول کا مہینہ 12 ربیع الاول پیر کے دن تیرے اور میرے نبی نے اس دنیا کو چھوڑا، دنیا سے وفات پائی، دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے پردہ فرمایا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس کانفرنس سے، جہاں اس بات کا شکر ادا کرتے ہو مولا مہربانی تیری، تو نے سونی زندگی عطا فرمائی، مولا مہربانی تیری، تو نے آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائی، مولا مہربانی تیری، تو نے آسان سواری نصیب فرمائی، مولا مہربانی تیری، تو نے بنگلہ اور کوٹھی رہنے کے لیے مکان دیا، وہاں اس بات کا شکر ادا کرو مولا مہربانی تیری، تو نے سونے نبی کا امتی بنایا، نبی وہ دیا جو نبیوں کا سردار ہوا۔ بآواز بلند سبحان اللہ، جیسا مجمع ویسی سبحان اللہ۔ مجمع مجاہدوں کا ہے تو سبحان اللہ بھی مجاہدوں والی، دونوں ہاتھ بلند کر کے پورا مجمع کہے۔ یا میں اونچا سنتا ہوں یا آپ آہستہ بولتے ہیں؟ بآواز بلند کہو سبحان اللہ، بآواز بلند کہو سبحان اللہ۔ یوں فرمایا علماء کرام نے، اللہ پاک نے ابھی زمین نہیں بنائی، زمین نہیں، زمان نہیں، مکی نہیں، مکہ نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، فلک نہیں، عرش نہیں، کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں نبی پیغمبروں کی روحوں کا اجلاس بلایا، برشا والوں اجلاس بلانے والا اللہ، اس میں شریف ہونے والی انبیاء کی ارواح، اور جس کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا، یہ گھڑجانی سجائی گئی، یہ محفل بلائی گئی، وہ ذات اقدس حضرت محمد الرسول اللہ کی۔ بآواز بلند کہو صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبی پیغمبروں کی روح جمع ہے، خطاب اللہ پاک نے کیا، آدم ذبیح اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تمام نبی پیغمبروں کی روح جمع ہے، خطاب اللہ پاک نے کیا۔ کوئی سونے نبی کی شان سندھی میں بیان کرے گا، کوئی سونے نبی کی شان اردو میں بیان کرے گا، کوئی سونے نبی کی شان بلوچی بلوہی میں بیان کرے گا، کوئی سونے نبی کی شان سرائکی اور ہندکوں میں بیان کرے گا، کوئی سونے نبی کی شان پشتو اور پنجابی میں بیان کرے گا۔ یہاں جمع ہونے والوں، آقا کی محبت دلوں میں لانے والوں، قاری کامران سونے نبی کی شان خدا کے قرآن سے بیان کرے گا۔ کھولو اللہ کا قرآن، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تیسرا سپارہ گھر جا کر کھول کر اللہ کے قرآن کا ترجمہ دیکھنا، خطاب اللہ پاک کی ذات کر رہی ہے، سننے والے نبی اور پیغمبر ہے، کہا وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، میرے سونے کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ آج جو وعدہ
میں اللہ اسی کو نبی بناؤں گا، وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو۔ تمام نبی پیغمبروں کی روح جمع، کھولو اللہ کا قرآن، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، میرے سونے کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ تمام نبی پیغمبروں کی روحوں نے کہہ دیا الہی جب سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، ہم استقبال کیسے کریں گے، نصرت و اکرام کیسے کریں گے؟ برشا والو، اللہ نے اعلان کیا وعدہ تم کرو، انتظام میں خود خالق کائنات کروں گا۔ تمام نبی پیغمبروں کی ارواح نے کہہ دیا، کہنے لگے قولوا اقررنا، قولوا اقررنا، الہی وعدہ کرتے ہیں، عہد و میثاق دیتے ہیں، تیرے سونے کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا میرے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اللہ بھی گواہ ہو گیا۔ انہوں نے وعدہ کیا، عہد و میثاق دیا، میرے سونے کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ یہاں جمع ہونے والوں نبی کو ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے، یوں اعلان کیا رب نے میرے سونے، ساری کائنات میں رب نے بنائی ہے، ساری کائنات میں رب نے سجائی ہے، زمین میری، سما میرا، مکی میرے، مکہ میرا، چاند میرا، سورج میرا، ستارے میرے، فلک میرا، عرش میرا، ساری کائنات میری۔ یہاں جمع ہونے والوں وجہ تخلیق کائنات ہے، سرور کائنات ہے، تاجدار انبیاء ہے، ختم نبوت کے تاج والے ہیں۔ کون امام الانبیاء؟ پچھا والوں دکان سمجھ آئی، بنی سمجھ آئی، مال مویشی سمجھ آئے، لیتی دیتی سمجھ آئی، دفتر صدر گورنر وزیر اعظم سمجھ آیا، کروڑوں اور اربوں روپیہ سمجھ آیا، ڈالر اور روپے کا فرق سمجھ آیا۔ سونے نبی کا مقام کب سمجھ آئے گا، سونے نبی کی عظمت کب سمجھ آئے گی؟ اس لیے میں سونے نبی کی میلاد بیان کر رہا ہوں، ولادت بیان کر رہا ہوں۔ توجہ کرو، جہاں میلاد اور ولادت سنتے ہو، آقا کی سیرت کو اپناؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کی نگاہ حضرت حوا پر پڑی، دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ سے پوچھا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم یہ تیرے لیے بنائی ہے۔ آدم علیہ السلام نے بات سنی، حضرت حوا کے قریب آئے اور ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے فرمایا آدم حوا کو ہاتھ بعد میں لگا، حق مہر پہلے ادا کر، پہلے حق مہر ادا کر، پھر حوا کو ہاتھ لگا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا سونا دوں؟ کہا نہیں نہیں۔ چاندی دوں؟ کہا نہیں نہیں۔ ہیرے جواہرات دوں؟ کہا نہیں نہیں۔ دودھ ماکھی کی نہریں حوا کے حق مہر میں دوں؟ کہا آدم سونا نہیں، چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، دودھ ماکھی کی نہریں نہیں، بلکہ آدم میرے آخری نبی پر، امام الانبیاء پر، سرور کائنات پر تو 20 مرتبہ درود پاک پڑھ دے۔ ادھر تو درود پاک پڑھے گا، ادھر حوا کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔
یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی، حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نشر الدین میں اس بات کو نقل کیا۔ کون مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ؟ 1300 کتابوں کا مصنف ہے۔ ایک ایک کتاب اٹھاؤ، کتاب کا ایک ایک ورق اٹھاؤ اور ایک ایک عبارت اٹھاؤ، ہر عبارت سے سونے نبی کی محبت چھلکتی ہوئی نظر آئے۔ میں میرے اکابر علماء دیوبند اللہ والوں کے غلام ہیں۔ آپ حضرت شاہ بھٹائی کا ذرا کلام اٹھا کر دیکھیں، کہو نا سبحان اللہ، سننا چاہتا ہوں۔ غلامان محمد بولیں، آقا کے دیوانے بولیں، سرور کائنات کے متوالے بولیں، کل حوض کوثر کی جام کی امید رکھنے والے بولیں۔ میں میرے اکابر علماء دیوبند اولیاء کرام اللہ والوں کے غلام ہیں۔ اور توجہ کرو، پوری کائنات میں اگر سچے عاشق رسول ملیں گے، یہی لوگ ملیں گے جن کی ساری زندگی سونے نبی کی غلامی میں گزر گئی۔ حضرت شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھے، کلام کی ایک ایک عبارت سے سونے نبی کی محبت جھلکتی ہوئی نظر آئی۔ قطب عالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سرزمین دھرتی پر صغیر میں دین کی شمع کو روشن کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں عشق نبی اور اللہ کی توحید کو بٹھایا ہے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت یہ رومال میں آپ کے لیے مدینے سے ہدیہ لایا۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے رومال لیا، آنکھوں کو لگایا، سر پر رکھ لیا۔ برابر میں ایک مرید کھڑا تھا، کہنے لگا، حضرت یہ رومال ہندوستان میں بنا ہے، یہاں کی کارخانے سے بن کر مدینے گیا ہے، وہاں سے یہ خرید لایا ہے۔ دوستو، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے نہیں خبر یہ رومال کہاں بنا، کون سے کارخانے میں تیار ہوا، یہ تو میرے لیے مدینے سے ہدیہ لایا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ہوا ساوے گنبد کو لگی ہے وہی ہوا اس رومال کو بھی لگی ہے۔ یوں فرمایا، میرے سونے ساری کائنات میں رب نے بنائی، ساری کائنات میں رب نے سجائی، زمین میری زماں میرا، مکی میرے مکہ میرا، چاند میرا، سورج میرا، ستارے میرے، فلک میرا، عرش میرا، یہ جبل میرے، کائنات میری، دریا سمندر میرے، چاند میرا، سورج میرا، ستارے میرے۔ لیکن آج سونے تیری باری ہے، بنانے والا میں خدا، بننے والا تو مصطفیٰ، بول تو صحیح جیسا تو کہے، میرے سونے میں رب تجھے ویسا بناؤ۔ ساری کائنات میں رب نے بنائی ہے، میں رب نے سجائی ہے، میں کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات میں رب کی محتاج ہے۔ میرے سونے بول تو صحیح، بزبان حال یوں کہا، میرے مولا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا، انگلی میری ہو، چاند تیرا ہو، اشارہ میں کروں، چاند پھٹ کر کے دو ٹکڑے ہو جائے۔
تھک گئے ہو؟ کہو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے نبی کے دادا کا نام ہے حضرت عبد المطلب، والد ہیں حضرت عبداللہ، والدہ ہیں سید آمنہ، خاندان ہے بنی ہاشم بنی قریش۔ خود پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا، لوگو میرا حسب بھی پاک ہے، میرا نسب بھی پاک ہے۔ فرمایا میری اماں سیدہ آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک، میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک جتنے عورت اور مردوں کے سلسلے آئے، اللہ نے سب کو پاک کر دیا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب گھر تشریف لائے، آ کر آپ کی دادی سے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا بیت اللہ سے چلتا ہوں عجیب و غریب خوشبو آتی ہے، ہماری بہو آمنہ ہے بھی بیوہ، خوشبو بڑی استعمال کرتی ہے، بیوہ عورت کا اتنی خوشبو لگانا اچھا نہیں۔ آپ کی دادی کو کہا تو آمنہ کو بلا اور بلا کر کے اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کر۔ آپ کی دادی نے حضرت آمنہ کو بلایا، فرمایا بیٹی آمنہ ادھر آ۔ حضرت آمنہ تشریف لائی، کہا بیٹی میں جانتی ہوں تو اونچے حسب نسب والی ہے، لیکن ہم بھی بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، تیرے ابا شکایت کر رہے ہیں، اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کر۔ جب آپ کی دادی نے یہ بات کہی، حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میری اماں کیا کبھی میں بازار گئی ہوں؟ کہا نہیں نہیں۔ آپ نے کبھی مجھے خوشبو لگاتے دیکھا؟ کہا نہیں نہیں۔ کیا کبھی کسی نے مجھے خوشبو لا کر دی ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی بات بتاؤ مجھے دیوانی کہو گے، اگلی بات بتاؤں حیران رہ جاؤ گے۔ کہنے لگی میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے ساتھ کیا معاملہ بنا ہوا ہے۔ میری اماں میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے جتنے پتھر آتے ہیں وہ تمام کے تمام موم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، میں تمہیں کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا معاملہ بنا ہوا ہے۔ میری اماں میں کنویں پر جا کر کھڑی ہو گئی، ابھی ڈول ڈالنے کا ارادہ کرتی ہوں، میں نے ڈول ڈالا نہیں، کنویں کا تمام پانی کنویں کے منہ پہ آ جاتا ہے۔ میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں، رات کو تمہیں بھی گرمی لگتی ہے، مجھے بھی گرمی لگتی ہے، لیکن ادھر مجھے گرمی لگی ایک نہیں سینکڑوں عورتیں مجھے پنکھا جلا کرتی ہیں، ادھر مجھے پیاس لگی ایک نہیں سینکڑوں عورتیں مجھے شربت پلایا کرتی ہیں، یہ چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، یہ ستارے مجھے سامنے جھکا کرتے ہیں، یہ شجر حجر بڑھ درخت مجھے سلامی دیا کرتے ہیں۔ اس لیے میری اماں تمہارا کمال نہیں، میرا کمال نہیں، اہل عرب کا کمال نہیں، اہل عجم کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو نئے آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ کسی نے خبر دی عبد المطلب تیرے گھر میں پوتا پیدا ہوا، حضرت عبد المطلب تشریف لائے، دیکھ کر حیران رہ گئے، سارے حجرے میں آقا کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، سارا حجرہ منور و روشن ہے، خوشبو کے حبکارے حبکارے، روشنی روشنی۔ سیدہ آمنہ بڑی حیران ہے، حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہے، آپ کی دادی بڑی حیران ہے، یہاں جمع ہونے والوں، سلیم سندھی کی دعوت پر آنے والوں، سونے نبی کی محبت دلوں میں لانے والوں،
تھی، آنکھوں میں سرما پہنا ہوا تھا۔ قیصر و کسریٰ محلات کے کنگرے گر گئے، شام کے محلات مجھے نظر آنے لگے، فارس کی چلتی ہوئی آگ بجھ گئی، بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت گر گئے، وہ آ گیا اندھیروں کو روشنی دینے والا، تاریکیوں کو منور کرنے والا، پچھڑے ہوا کو ملانے والا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا۔ رنشا والوں کون آیا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کہا میرے سونے تو سراج بھی ہے، تو منیر بھی ہے۔ بآواز بلند کہو سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پورا مجمع کہے سبحان اللہ۔ وہ آئے جن کو آنے کی زمانے کو ضرورت تھی۔ آدم صفیح اللہ ضرور آئے، نوح نجی اللہ ضرور آئے، ابراہیم خلیل اللہ ضرور آئے، یوسف شعیب دانیال ضرور آئے، موسیٰ کریم اللہ، عیسیٰ روح اللہ ضرور آئے، لیکن آج سیرت النبی کانفرنس میں آنے والوں، جب تیرا اور میرا نبی آیا، آمنہ کا در یتیم آیا، عبداللہ کا لخت جگر آیا، پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ سب آئے آ کر جانے کے لیے، کہو نا سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ۔ سب آئے آ کر جانے کے لیے، تیرا اور میرا نبی آیا ہمیشہ کے لیے۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ علماء محمد بولے، آقا کے دیوانے بولے، سرور کائنات کے متوالے بولے، جمعیت علماء کے پروانے بولے، ابو بکر عمر عثمان علی کے دیوانے بولے، طلحہ و زبیر کے پروانے بولے، سب آئے آ کر جانے کے لیے۔ تیرا اور میرا نبی آیا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کے دروازہ بند کر دیا، کہا میرے سونے میری خدائی ہمیشہ کے لیے، تیری ختم نبوت ہمیشہ کے لیے۔ سب آئے آ کر جانے کے لیے، تیرا اور میرا نبی آیا ہمیشہ کے لیے۔ حضرت عبدالمطلب حیران، آپ کی دادی حیران، پورا مکہ حیران۔ تھوڑا تھوڑا سوریہ چو بھیجا بھیجا مہربانی۔ مہربانی مہربانی۔ حضرت عبدالمطلب حیران، آپ کی دادی حیران، سید آمنہ حیران۔ ابھی یہ بات چلی رہی تھی، حضرت عبدالمطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے اور آپ نے درود پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف، 10 نامہ اعمال میں نیکیاں داخل، 10 درجات بلند۔ محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دادی کہنے لگی عبدالمطلب ابھی کہہ رہے تھے میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اتنا بڑا جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ عبدالمطلب تم نے یہ نام کیسا رکھا ہے؟ آج سے پہلے میں نے یہ نام بھی کبھی نہیں سنا۔ کہنے لگی عبدالمطلب محلے والے آئیں گے، علاقے والے آئیں گے، پسگردائی والے آئیں گے، قرب و جوار والے آئیں گے، عبدالمطلب نام کا معنی بتاؤ، مطلب بتاؤ۔ یہاں جمع ہونے والوں حضرت عبدالمطلب نے کہہ دیا میری گھر والی محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔
محمد بھی احمد بھی محمد وہ جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، اور احمد وہ جو سارے زمانے میں رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ کھولو اللہ کا قرآن، تیرے اور میرے نبی کی شان سے خدا کا قرآن بھرا ہوا۔ کہا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ میرے سونے ساری دنیا مجھ سے گھرے، مجھ سے مانگے، میرے سامنے جھولی پھیلائے، میرے سونے میں تجھے اتنا دوں، اتنا دوں، اتنا دوں، میرے سونے میں رب تجھے راضی کروں۔ کھولو اللہ کا قرآن، میں نے کہا پورا قرآن تیرے اور میرے نبی کی شان سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں واٹس ایپ سے نہیں، میسنجر سے نہیں، ٹک ٹاک سے نہیں، فیس بک سے نہیں، ٹویٹر سے نہیں، اگر چاہتے ہو جنت ملے سونے نبی کی غلامی میں آؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ۔ کھولو اللہ کا قرآن، کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ یورپ جل کر مر جائے، یہودی اور عیسائی سڑے جلے مرے، میرے سونے تیرا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، غلامان محمد بولیں، آقا کے دیوانے بولیں، پورا مجمع دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیں۔ میرے نبی کے خاکے بناتے ہیں، شان میں گستاخی کرتے ہیں، قرآن کے اوراق کی بے حرمتی کرتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی سے بغض رکھتے ہیں۔ تم جلو سڑو مرو، جہاں اللہ لکھا نظر آئے گا وہاں محمد لکھا نظر آئے گا۔ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بھرشا والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سلیم زندگی کی دعوت پر آنے والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں 12 اکھر ملیں گے، محمد الرسول اللہ میں 12 اکھر ملیں گے۔ لا الہ الا اللہ میں نقطہ نہیں ملے گا، محمد الرسول اللہ میں نقطہ نہیں ملے گا۔ اذان میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اذان میں محمد الرسول اللہ، کلمے میں لا الہ الا اللہ، کلمے میں محمد الرسول اللہ، تکبیر میں لا الہ الا اللہ، تکبیر میں محمد الرسول اللہ۔ جہاں نماز میں اللہ اکبر، وہاں نماز میں توجہ کرو، سونے نبی پر درود ملے گی۔ کہنا چاہتا ہوں جہاں اللہ ملے گا وہاں محمد ملے گا، جہاں اللہ لکھا نظر آئے گا وہاں محمد لکھا نظر آئے گا۔ کہا الم یجدک یتیما فآوی، میرے سونے میں اللہ نے تجھے یتیم پیدا کیا، پھر میں رب نے تجھے سہارے دیے۔ پیدا ہونے سے پہلے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے، 6 سال کی عمر ہوئی اماں چلی گئی، تھوڑے بڑے ہوئے دادا چلا گیا، تھوڑے بڑے ہوئے چچا چلا گیا، امبا سہارا، اماں سہارا، دادا سہارا، چچا سہارا، اللہ نے سارے سہارے ختم کیے۔ کہا تو محبوب ہے میرا، تجھے سہاروں کی کیا ضرورت؟ تو محبوب ہے میرا، تجھے سہاروں کی کیا ضرورت؟ کوئی کہے گا ابا نے پالا ہے، کوئی کہے گا اماں نے پالا ہے، کوئی کہے گا دادا نے پالا ہے، کوئی کہے گا چچا نے پالا ہے۔
میرے سونے علم یجد کا یتیمن فآوا، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، بآواز بلند کہو سبحان اللہ۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، نہیں سمجھے ابا نہ رہے، اماں نہ رہے، دادا نہ رہے، چچا نہ رہے، کوئی نہ رہے، کوئی نہ رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے سونے تجھے سہاروں کی کیا ضرورت؟ میں اللہ اعلان کرتا ہوں، ابا نہ رہے، اماں نہ رہے، دادا نہ رہے، چچا نہ رہے، یہاں جمع ہونے والوں، بھٹکے بھٹائی کی آج سرزمین پر جمع ہونے والوں، سونے نبی کی محبت دلوں میں لانے والوں، نہیں سمجھے اللہ نے کہا کوئی نہ رہے، کوئی نہ رہے، کوئی نہ رہے، میرے سونے جب بھی تیری نگاہ پڑے، ابا پر نہ پڑے، اماں پر نہ پڑے، دادا پر نہ پڑے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے سونے میں رب اعلان کرتا ہوں تو میرے لیے، میں رب تیرے لیے، تجھے سہاروں کی کیا ضرورت؟ تو محبوب ہے میرا۔ ربیع الاول کا مہینہ، ولادت اور میلاد اور پیدائش کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، تیرے اور میرے نبی کی نبوت کا اعلان کا مہینہ، 40 سال کی عمر ہوئی، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے، اعلان کیا مکے والوں، عبد المطلب دادا ہے میرا، عبداللہ ابا ہے میرا، بنی ہاشم بنی قریش خاندان ہے میرا، آج میری 40 سال کی عمر ہو گئی، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ توجہ ہے؟ سب سے پہلے تیرے اور میرے نبی سرور کائنات امام الانبیاء کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، سب سے پہلے مکے والوں کے سامنے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا، بتاؤ تم نے کیسا پایا؟ شادی تمہارے سامنے، تجارت تمہارے سامنے، لیتی دیتی تمہارے سامنے، خاندان تمہارے سامنے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہنے لگے صادق ہے، سچا ہے، امین ہے، امانت دار ہے، آج تک کوڑی بات تیری زبان سے نکلی نہیں، سونے چہرے والے، سچی زبان والے، ہم گواہی دیتے ہیں، سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، امانت دار ہے۔ آقا نے فرمایا میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، تم یقین کرو گے؟ کہنے لگے سونے کیوں یقین نہیں کریں گے؟ سچا ہے، صادق ہے، امین ہے۔ پورے مکے نے جب گواہی دی، سردار، رئیس، بھوتار، خوانین توجہ کرو، پورا مکہ، سرداران مکہ، رؤوسان مکہ گواہی دی، کہا سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، امانت دار ہے۔ تیرے اور میرے نبی نے کہا میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا، کہ تم یقین کرو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں کریں گے؟ کہا مکے والوں آؤ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دلاؤں، جو چاہے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنے وہ کہے قولو لا الہ الا اللہ۔ حاجت روا ایک اللہ ہے، مشکل کچھ آئے ایک اللہ ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ایک اللہ ہے۔ تیرے اور میرے نبی نے اپنی ولادت کا مقصد بتایا، دنیا میں آنے اور تشریف لانے کا مقصد مکے والوں کے سامنے رکھا۔ سیرت النبی کانفرنس میں آنے والوں، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ کہنے لگے نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے۔ توجہ کرنا، تیرے اور میرے نبی نے فرمایا تمہارا راستہ جدا ہے، میرا راستہ